الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں ارشاد فرماتا ہے کذالک زینا لکثیر من المشرکین قتل اولادہم شرکاؤہم لیردوہم ولیلبسوا علیہم دینہم ولو شاء اللہ ما فعلوہ فذرہم وما یفترون۔ اور یوں ہی بہت مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل بھلا کر دکھایا کہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں۔ وہ اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، تو تم انہیں چھوڑ دو ان کے افتراء میں۔ مشرکین عرب جس طرح لوگوں کا مال بتوں کے نام پر ضائع کروایا کرتے تھے، اسی طرح ان سے اپنی بچیوں کو، لڑکیوں کو قتل بھی کروایا کرتے تھے۔ زندہ درگور زمین میں جو مشرک تھے اہل عرب کے، ان کا یہ حال تھا کہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کی رحمت سے جو لوگ آپ کے سائے میں بیٹھے ایمان کو قبول کیا، وہ لوگ ایسے نرم دل ہو گئے کہ جو سخت مزاج تھے، اتنا مزاج سخت تھا کہ اپنی ہی اولاد کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو آزادی نسواں نہیں ہے، عورت مارچ نکالا جاتا ہے کہ عورت کو اس کے حقوق دیے جائیں، اسلام نے عورت کو جتنے حقوق دیے ہیں کسی اور مذہب نے نہیں دیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس معاشرے میں اعلان کرتے ہیں جس کی ایک بیٹی ہو، اس کی صحیح تربیت کرے، پرورش کرے، اس کی اچھی طرح اچھی جگہ اس کا نکاح کر دے، کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ کسی نے عرض کیا کسی کی 2 بیٹیاں ہیں، فرمایا اس کے لیے بھی، فرمایا کسی کی 3 بیٹیاں ہو، حضور فرماتے ہیں اس کے لیے بھی، کہ کل قیامت میں وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جتنی 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ عورت کو کیسے حقوق دیے؟ جو بھائی ہے اپنی بہن کا نگہداشت کر رہا ہے، اس کے اوپر وہ بہن کا نگہداشت کرتا ہے، شوہر ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، باپ ہے اپنی بیٹی کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگ عورتوں کے حقوق کے لیے ان کے ساتھ رکھے ہیں تاکہ کوئی ان پر میلی نظر نہ ڈالے۔ تو اسلام نے جتنے حقوق عورت کو دیے ہیں کسی اور نے نہیں دیے۔ تو اس معاشرے میں عورت ایک ذلیل چیز سمجھی جاتی تھی کہ یہ بڑی ہو جائے گی ہمارے لیے شرم و عار کا باعث بنے گی۔ باپ نہیں چاہتا تھا کہ یہ جوان ہو۔ ایک صحابی جب ایمان لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور جاہلیت کا واقعہ سنانے لگے، کہنے لگے وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میری ایک بیٹی تھی، میری بیوی نے کہا کہ اس کو زمین میں دفن نہ کرنا۔ صحابی کہتے ہیں میں نے پکا ارادہ کر لیا، وعدہ کر لیا کہ اس بچی کو کچھ نہ کروں گا، لیکن جیسے جیسے وہ جوان ہوتی رہی، جو میرے ذہن میں خیالات تھے کہ یہ میرے لیے شرم و عار کا باعث ہوگی، اس دور جاہلیت کی بات نبی پاک کو سنا رہے تھے، کہنے لگے ایک دن بہانے سے میں اس کو باہر لے گیا، ایک کنویں کے پاس لے گیا، بچی وہ کنواں دیکھ کر سمجھ گئی کہ یہ مجھے اس میں دھکا دیں گے، مجھے مار دیں گے۔ وہ بچی مجھ سے لپٹ گئی، رونے لگی، کہنے لگی بابا مجھے کنویں میں نہ ڈالنا، مجھے کنویں میں نہ ڈالنا۔ وہ روتی رہی۔ کہتے ہیں کہ بس میرے پر نفس شیطان کا غلبہ، دور جاہلیت کا وقت، میں نے اسے دھکا دیا، اوپر سے پتھر مارتا رہا، یہاں تک کہ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، میں پتھر مارتا رہا، آخر کار اس کی آواز آنا بند ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ واقعہ سنتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، ساری داڑھی مبارک بھیگ جاتی ہے۔ صحابہ سن رہے ہیں، وہ بھی رو رہے ہیں۔ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عورت کو جو حقوق دیے، بچیوں کو جو حقوق دیے، وہ ایسا کارنامہ ہے
وہ ایسا کمال ہے جو دور جاہلیت میں کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ آپس میں دشمنی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو شیر و شکر کر دیا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا، آپ کا کمال تھا، آپ کا حسن اخلاق تھا۔ سب ایک دوسرے کے آپس میں دوست ہو گئے، محافظ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بچیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔